براہ راست آپ کو لیے چلیں گے قائد حزب اختلاف شہباز شریف لاہور پہنچنے کے بعد لاہور ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس طوفانی بارشوں میں عوام کو ہر قسم کی سہولت میسر کرے گی، اور میں آج ان کیمراز کی توسط سے یہ KPK میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے بھی ہمارے تنظیم ہے ہر ضلع میں ڈویژن میں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ فی الفور وہ عوام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو معمور کریں، اور جو بھی خدمت ہو سکتی ہے بطور ایک پارٹی کے وہاں پر تمام خدمات سر انجام لائی جائیں۔ میں جس طرح آپ جانتے ہیں کل کراچی میں ہم وہاں پر گئے کراچی کے عوام کے ساتھ اور سندھ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، اور ان طوفانی بارشوں میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ان کے ساتھ اظہار تعزیت کے لیے، اور ان کو میاں نواز شریف کا اور پوری پارٹی کی طرف سے اور پنجاب کے عوام کی طرف سے ہم نے ان کو یکجہتی کا پیغام دیا۔ اور میں نے کل سارا دن وہاں پر دورے کیے، میں ملیر گیا، میں بلدیہ ٹاؤن گیا، میں عیدی سینٹر گیا، وہاں پر فیصل عیدی صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ پھر وہاں پر ایک جگہ ہے وہاں پر میں وہاں پر گیا جہاں پر کچھ بچے فوت ہو گئے تھے، اور سائما اسکوائر وہاں پر ان کے یہاں ان کے جو بزرگ ہیں گھر والے ان سے تعزیت کی، فاتحہ کی وہاں پر۔ اور پھر رات کو میں نے اپنا نارتھ ناظم آباد وہاں پر میں گیا، اور پھر رات کو پھر میں نے جو کراچی کے جو کاروباری حضرات ان سے ملاقات کی۔ تو بارشوں نے یقیناً وہاں پر ایک تباہی مچائی، اور ہر طرف سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، لوگوں کے گھر پانی میں بہہ گئے، لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور بعض علاقوں میں ابھی بھی پانی کھڑا ہے۔ اور وہاں پر یقیناً سندھ کی حکومت نے وہاں پر جو بھی وہ کوشش کر سکتے ہیں وہ کوشش کرتے رہے، لیکن جو بدقسمتی کی بات ہے کہ وفاق کی طرف سے لفاظی سے کام لیا گیا، سیاست کی گئی، لیکن جو اصلی جو ان کی ذمہ داری تھی کہ سندھ حکومت کے ساتھ اور دوسرے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر مشاورت کے ساتھ فی الفور جو حفاظتی اقدامات کرتے، اور جو بھی ان کو بوٹس چاہیے تھیں، ان کو ہیلی کاپٹر چاہیے تھے، جو بھی ان کی ضروریات تھیں، وہ وزیر اعظم کا کام تھا کہ ایسے موقع کے اوپر خود وہ کراچی میں بیٹھتے اور سندھ حکومت کے ساتھ چیف منسٹر کے ساتھ مل کر وہ یہ سارے کام کرتے کراچی کے اندر اور اندرون سندھ میں، تو پوری قوم اس کی تحسین کرتی، اور کوئی گنجائش نہ ہوتی کہ کوئی بھی تنقید کر سکتا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا، اور یعنی سیاست کے نظر کر دیا گیا سارا معاملہ، اور عوام کو وہ پانی میں تنہا چھوڑا گیا۔ میں نے کل کراچی میں کہا تھا کہ میں یہاں پر سیاست نہیں کرنے آیا، سب کو مل کر اس موقع کے اوپر حالات کی نزاکت کو جانتے ہوئے سب کو مل کر ہمیں کراچی اور سندھ کے عوام کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور میں نے وہاں پر اپنے پارٹی کے جو صدر ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں اور تنظیموں کو میں نے اپنی طرف سے بھی اور میاں صاحب کی طرف سے بھی ان کو ہدایات دی ہیں کہ وہ دن رات اپنے آپ کو معمور کریں عوام کی خدمت کے حوالے سے۔ اور میں کراچی کے عوام کا یہاں پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر میری ان سے ملاقاتیں ہوئیں، اور بزنس کمیونٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، وہاں پر ان سے کل رات کو بڑا کھلے انداز میں ان سے تبادلہ خیال ہوا، اور یقیناً انہوں نے PMLN حکومت کی جو 2013 سے لے کر 18 تک جو خدمات ہیں ان کی ستائش کی، جو معاشی حالات کو جو بہتر بنایا گیا CPEC کے حوالے سے اور ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اور بجلی کے اندھیرے دور کرنے کے حوالے سے، اور میاں نواز شریف کی پرسنل جو انہوں نے کراچی کے اندر امن قائم کروانے کے لیے جو اقدامات کیے تھے، وہ سب اس کے لیے وہ پوری تحسین اور اپریشیٹ کر رہے تھے۔ اور ہمارا ایک مشن ہے کہ ہم انشاءاللہ
इस मिशन को हर सूरत आगे लेके बढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हालात हों। और मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मीडिया ने इस हवाले से ज़िम्मेदारी का अपना बड़ा मुजाहरा किया और जो असल जो हक़ाइक़ हैं वो उन्होंने वहाँ पर दिखाए और बयान किए। और कोई मैं ख़ुद नुमाई की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो सामने लाए गए। इसी तरीके से मैं जनाब आसिफ ज़रदारी साहब की तीमारदारी के लिए वहाँ पर गया था। वहाँ पर उनके अपना बिलावल भुट्टो जो चेयरमैन है उनसे मुलाकात हुई, चीफ मिनिस्टर जनाब शाह साहब से मुलाकात हुई और उनसे फिर यकीनन वहाँ पर सियासी गुफ्तगू भी हुई। तो ये है जो कराची के हवाले से हमारे जो विज़िट का जो था, जो मैं अभी वहाँ से वापस आया हूँ, तो मैंने कहा मैं आपसे कल आपकी बड़ी अहम मुलाकात हुई आसिफ अली ज़रदारी साहब से, APC भी होने जा रही है, तो क्या हिकमत अमली तय हुई है कि दो बड़ी अपोजिशन की जमातें हैं और आप अपोजिशन लीडर भी हैं, हुकूमत गिराने के हवाले से कोई ख़ास हिकमत अमली आप लोगों ने प्लान की? देखिए, पहली बात तो ये कि आज रहबर कमेटी की मीटिंग इस्लामाबाद में हो रही है और रहबर कमेटी जो है ये जो एजेंडा है APC का, उसके लिए वो सारी डिस्कशन वहाँ पर करेंगे। उसके बाद फिर वो APC का एजेंडा और जो अभी तमाम पार्टियों की मुशावरत के साथ सब ने मिलकर फ़ैसला करना है कि APC के लिए कौन सा मौजू वक्त है और क्या उसका एजेंडा होगा। मगर मैं यहाँ पर ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज मैंने अखबारात में मैंने पढ़ा कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नियाज़ी कह रहे हैं कि जो अपोजिशन जो है वो फैटफ के ऊपर जो हिंदुस्तान की जो है आवाज़ जो है वो मिला रही, उसके साथ अंदाज़ा करें ज़रा। यानी अपोजिशन हिंदुस्तान की जो अपना जो बातें हैं, अपोजिशन वो बातें कर रही है। ये कौन शख्स कह रहा है जिसने कहा था कि मैं मोदी को फ़ोन कर रहा हूँ, मेरी फ़ोन कॉल नहीं उठा रहा? ये कौन शख्स कह रहा है कि अपोजिशन जो है वो हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर रही है? वो शख्स कह रहा है जिसने ये कहा था कि मोदी अगर इलेक्शन जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल होगा। ये कौन शख्स ये बात कर रहा है जिसका नाम इमरान खान नियाज़ी है कि अपोजिशन जो है वो हिंदुस्तान की ज़ुबान में बात कर रही है कि जब ये अमेरिका से लौटे तो कहा था कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूँ। अंदाज़ा करें कि यू टर्न की ये तो वाकई उसके मास्टर हैं, ये उससे भी कई गुना आगे निकल चुके हैं। और यानी और फिर कंटेनर पर खड़े होके क्या क्या बातें की, गद्दारी के इन्होंने किस तरह जो इल्ज़ामात लगाए और क्या कुछ नहीं कहा। आज वो शख्स अपोजिशन को ये कह रहा है कि अपोजिशन तो असेंबली के फ्लोर के ऊपर जब मोदी ने अगस्त 2019 में कश्मीर के ऊपर जो नाजायज़ कब्ज़े को और लॉकडाउन को आगे बढ़ाया, तो सबसे ज़्यादा शोर इसके ऊपर और एहतजाज अपोजिशन ने किया और कहा कि अपना इमरान खान साहब अपना हक़ अदा करें। आज उस अपोजिशन को आज ये कह रहे हैं। और फिर जब हम महंगाई की बात करते हैं, जब हम कराची के अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बदतरीन नाकामी की बात करते हैं, आज तक वहाँ पर वो नहीं पहुँचे। हालांकि अगर कोई और वज़ीर-ए-आज़म होता, मियाँ नवाज़ शरीफ होते, वो वहाँ पर कराची में उन्होंने डेरे लगाए होते और सिंध हुकूमत के साथ मिलकर ये तमाम जो इमदादी कामों की हम सब मिलकर निगरानी कर रहे होते। आज तक वो कराची नहीं गए। और जब कराची की उनकी नाकामी की बात करें कि ये एनआरओ मांगते हैं, जब महंगाई की बात करते हैं तो ये एनआरओ मांगते हैं, जब इनके अंदर जो बैठे हुए हैं जो वज़ीर और मुशीर जो उनकी जब करप्शन की बात करते हैं, चाहे वो चीनी के स्कैंडल के हवाले से हो, चाहे वो आटे के स्कैंडल के हवाले से हो, चाहे वो तेल की कीमतें दुनिया में वो इस वक्त ज़मीन पे आ गिरी, आज पाकिस्तान में तेल और डीजल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, उसकी बात करते हो एनआरओ की बात करते हैं, गुर्बत की बात करें तो एनआरओ की बात करते हैं, बेरोज़गारी की बात करते तो एनआरओ की बात करते हैं। ये है इस हुकूमत का ये किरदार। तो मैं चाहता था कि ये जो इल्ज़ाम उन्होंने भौंडा और ज़्यादती की, उसके हवाले से जब उन्होंने बात की तो मैंने कहा कि मैं इसका जवाब आपको ज़रूर दूँगा। मियां साहब, आप समझते हैं कि इस वक्त हुकूमत तो नाकाम है, क्या ऐसा नहीं लगता कि अपोजिशन भी बहुत सुस्त है कि वो
طرح کی احتجاجی تحریک نہیں چلا رہی کہ لوگوں کی آواز بن سکے. اور دوسری چیز, کل بھی ایک کورٹ کا ڈیسیجن تھا کہ انہوں نے میاں محمد نواز شریف کو کہا سرنڈر کریں. آج بھی ایک کورٹ کا ڈیسیجن ہے کہ میاں نواز شریف کے ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ جاری کرتے ہیں. ان کی طبیعت بھی ناساز ہے. حکومت کی طرف سے ایسا کوئی عمل نہیں آ رہا کہ وہ کہیں کہ یار ٹھیک ہے انسانی بنیادوں پر. دیکھیے, یہ اپوزیشن سست روی کا شکار تو نہیں ہے. ہم اپوزیشن میں ہیں. ہم کراچی میں کل صبح سے لے کر رات 12 بجے تک کراچی کے گلیوں اور سڑکوں میں ہم پھرتے عوام کو ملتے رہے. وزیر اعظم تو کہیں نظر نہیں آیا, ان کی حکومت تو کہیں نظر نہیں آئی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ, اور یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں, یہ ہمارا فرض ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کراچی کے, اور روشنیوں کا شہر ہے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. کراچی پاکستان کا گیٹ وے ہے. کراچی پاکستان کی جو معیشت ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے. کراچی نے پاکستان کے تمام صوبوں کے اور آزاد کشمیر کے اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو ایک ماں کی طرح وہاں پر اپنی گود میں لیا ہوا ہے, اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو وہ روزگار دیتا ہے. کراچی کے اندر جو ٹیکس جمع ہوتا ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن کراچی شہر کی, اس کو اگنور کرنا تو سراسر ظلم اور زیادتی ہے. اور آپ نے جو دوسرا سوال کیا کہ میاں نواز شریف, میں نے پہلے بھی عرض کیا, کورٹس کا جو حکم ہے وہ سر آنکھوں پر, لیکن اور کب ہم کورٹ سے بھاگے مجھے بتائیے کہ میاں نواز شریف جیل میں قید و بند کی سولٹری کنفائنمنٹ کی وہ صعوبتیں برداشت کرتے رہے. میں برداشت کرتا رہا ماضی میں بھی, ابھی حالیہ دور میں بھی. اور پھر میری یہ جو ایک ایکٹیویٹی ہے, عمران خان نیازی کو بہت اس کی اپنا بھائی بات عمران خان نیازی اس کو بہت اس کو تکلیف ہے کہ یہ اپنا آ رہا ہے جا رہا ہے, تو اس کو کس طریقے سے میں نے بند کرنا ہے. اللہ کے ہاتھ, میں پاکستانی ہوں, اللہ کے ہاتھ میں ہے. میری جو بھتیجی ہے اس نے جیل کاٹی, میرا بیٹا جیل کاٹ رہا ہے. میاں صاحب بھی جب ان کو ڈاکٹرز وہاں پر اپنا اجازت دیں گے وہ پیش ہوں گے, تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے, کسی کو کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے.